اللہ کے نبی حضرت جرجیس علیہ السلام کے دور میں نا میرے عزیزو ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا کہ جو اپنی رعایا پر بڑا ظلم کیا کرتا تھا، قوم پر بڑا ظلم کرتا تھا. اگر کوئی اس کی بات کو نہیں مانتا نا تو وہ اس کو بڑی خطرناک سے خطرناک سزا دیا کرتا تھا. اللہ کے نبی حضرت جرجیس علیہ السلام نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ تو خدائے یکتا کی عبادت کر، ایک اللہ کو مان، اس رب کو مان کہ جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، ساری کائنات کو جس نے بنایا ہے، جس نے تجھے بھی بنایا ہے، مجھے بھی بنایا ہے، اور دنیا میں رہنے والے ہر انسان کو جس نے پیدا فرمایا ہے، جس نے تخلیق فرمائی ہے، تو اس رب کی عبادت کر. تو میرے عزیزو بڑا ظالم تھا نا، وہ بات کو نہیں مانتا تھا. لیکن بات کو نہ ماننا ایک الگ بات ہے. بہت سے لوگ ہیں نا ایسے کہ جو اللہ کو مانتے نہیں ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. اللہ کو نہ ماننے کے بعد میں اپنے آپ کو خدا بتانا معاذ اللہ رب العالمین، یہ تو کتنا بڑا ظلم ہے. اللہ کو مانتا بھی نہیں تھا اور اپنے آپ کو خدا بتاتا تھا، اپنے آپ کو رب بتاتا تھا معاذ اللہ رب العالمین. لوگوں سے کہتا کہ تم مجھے خدا مانو، تم مجھے رب مانو، میں تمہارا رب ہوں. حضرت جرجیس علیہ السلام نے بہت مرتبہ اس کو دین کی دعوت دی، دین حق کی طرف بلایا، لیکن وہ نہیں آیا. تو میرے عزیزو اس کی اسی حرکت کی وجہ سے بے برکتی ہونا شروع ہو گئی، بارشیں ہونا بند ہو گئی، ہر طرف سوکھا پڑنے لگا، قحط سالی ہو گئی. اب جانور پیاسے ہیں، انسان پیاسے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں، کسی کو پانی نہیں مل رہا ہے. میرے عزیزو انسان بھوکا رہ سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا پیاس انسان کو برداشت نہیں ہے، اور پانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بارشیں بند، ہر طرف سوکھا پڑنے لگا، بے برکتی ہونے لگی، ہر چیز میں بے برکتی، کھیتیاں سوکھ گئی، سب کچھ سوکھ چکا تھا. اب جب لوگوں نے اکٹھا ہو کر کے مشورہ کیا نا میرے عزیزو، یہ جو بادشاہ ہے یہ اپنے آپ کو خدا بتاتا ہے، رب بتاتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے سارے انتظامات کرتا ہوں، میں تمہیں سب کچھ دیتا ہوں. اور یاد رکھنا یہ جو میں والے ہوتے ہیں نا، آج بھی میں والے ہوتے ہیں، جو تکبر کرتے ہیں اپنے عہدے پر، اپنی ترقی پر، اپنی کامیابی پر. ایک دن وہ آتا ہے، نہ عہدہ رہتا ہے، نہ ترقی رہتی ہے، نہ کامیابی رہتی ہے، نہ جائیداد رہ پاتی ہے ان کے پاس میں. کیونکہ جس نے تکبر کیا ہے اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا ہے. سارے لوگ اکٹھے ہو کر کے آئے نا اس کے پاس میں، تو رب بتاتا ہے اپنے آپ کو معاذ اللہ رب العالمین، تو ہمارے لیے پانی کا انتظام کر، بارش برسوا ہمارے لیے، سے پانی لا کر کے دے. تو وہ جانتا تھا کہ ہاں بادلوں سے میں بارش نہیں برسوا سکتا ہوں، کیونکہ یہ کام ہے رب کریم کا، یہ دست قدرت میں ہے. لیکن میرے عزیزو اس نے ایک راستہ اختیار کیا، ایک خط لکھا اور حضرت جرجیس علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر کے پاس میں بھیج دیا. حضرت جرجیس علیہ السلام نے جب میرے عزیزو اس خط کو کھولا نا تو اس کے اندر گستاخیاں لکھی ہوئی تھی معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کی شان میں گستاخی لکھی ہوئی تھی. حضرت جرجیس کو جلال آیا، اس کے اندر لکھا ہوا تھا، اے جرجیس جاؤ اپنے رب سے جا کر کہہ دو کہ وہ پانی برسا دے، اگر اس نے برسات نہیں کی نا تو میں تمہارے رب پر حملہ کر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے عزیزو حضرت جرجیس کو جلال آیا. آپ ایک مخصوص جگہ پر پہنچتے ہیں کہ جہاں جا کر آپ رب سے کلام فرمایا کرتے تھے. میرا رب تو میرے عزیزو سب کچھ جانتا ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. حضرت جرجیس پہنچے نا تو میرے رب نے ارشاد فرمایا، اے جرجیس میں جانتا ہوں تم کیوں پریشان ہو، جاؤ ذرا اس سے جا کر تو پوچھو کہ وہ مجھ پر حملہ کرنے کی بات کرتا ہے، اس سے جا کر کے پوچھو کہ وہ مجھ پہ حملہ کیسے کرے گا. وہ بادشاہ بھی جانتا تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، اللہ پہ حملہ نہیں کر سکتا ہوں. کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے نا رب کریم کے آگے ٹک سکے، جو اللہ کے آگے ٹک سکے. ہے کوئی اللہ سے بڑی طاقت؟ رب کریم سے بڑی طاقت کوئی اور نہیں ہے میرے عزیزو. حضرت جرجیس نے اس سے پوچھا نا کہ تو کیسے حملہ کرے گا، تو اس نے کہا کہ میں ڈائریکٹ اللہ پر حملہ نہیں کروں گا، بلکہ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے محبوبین بندے ہیں، اللہ جن سے پیار فرماتا ہے، محبت فرماتا ہے، جو اللہ کے ولی ہیں، میں ان پر حملہ کروں گا، اور یہ حملہ اللہ پر ہی حملہ کہلائے گا. حضرت جرجیس علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا وہ ایسا کہہ رہا ہے کہ عزیزو میرا رب چاہتا تو اسی وقت اس ظالم بادشاہ کو عذاب میں مبتلا فرما دیتا، عذاب نازل فرما دیتا، آگ اس پر برس جاتی. رب کریم نے ایسا نہیں کیا میرے عزیزو. اللہ کی راز اللہ ہی جانتا ہے، اور بہت کچھ پوشیدہ تھا اس کے اندر.
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جرجیس جاؤ اس سے جا کر کے کہہ دو کہ میرے نیک بندوں کو پریشان نہ کرے، محبوبین بندوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ نہ توڑے، پر رب بندوں پر زیادتیاں نہ کرے، جاؤ اس سے جا کر کے کہہ دو کہ بارش ہو جائے گی۔ جب بارش ہو گئی نا تو وہ کہنے لگا لوگوں سے کہ دیکھو میں نے بارش کروا دی۔ میرے عزیزوں کچھ لوگ کہیں گے کہ اللہ نے ظالم کی بات کو مان لیا، ایک ظلم کرنے والے کی بات کو سن لیا، تو ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ اللہ کو اپنے محبوبین بندوں کی شان دکھانا تھی، اپنے ولیوں کی شان دکھانا تھی رب کریم کو، اور یہ بتانا تھا کہ ایک ظالم کی بات تو سننا گوارا ہے، لیکن میرے ولیوں کو کوئی ستائے، کوئی پریشان کرے، یہ برداشت نہیں ہے۔ اللہ چاہتا عذاب نازل کر سکتا تھا اس کے اوپر، لیکن میرے عزیزو جب کچھ ایام گزرے نا، کچھ دن گزرے، کچھ دنوں کے بعد میں وہ ایک قافلے کے ساتھ میں حضرت جرجیس کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے آنے لگا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے سوچا یہ پھر کوئی سرکشی کرے گا، پھر کوئی مکاری کرے گا۔ جب آیا نا تو آپ نے کہا کہ اب کیا مکاریاں لے کر کے آیا ہے، اب کیا سرکشی کرنے والا ہے؟ وہ کہنے لگا اے جرجیس اب میں سرکشی کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ جس رب کو تو مانتا ہے ابھی سے اسی وقت سے میں بھی اسی رب کا ماننے والا ہوں، میں بھی اسی رب کی عبادت کروں گا، اسی رب کو میں مانوں گا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تو بتا کہ تیری نیت کیسے بدلی، یہ ارادہ تو نے کیسے بدل لیا، آخر معاملہ کیا ہوا ہے؟ عزیزو وہ کہنے لگا اے جرجیس جو رب مجھ جیسے ظالم کی بات کو سن سکتا ہے وہ رب اپنے نیک بندوں کی کتنی سنتا ہوگا، اپنے مقرب بندوں کی کتنی دعا قبول فرماتا ہوگا۔